اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ 1 ورڈز 1 ڈے، روز کی ایک آیت، سورۃ البقرہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کرنے والے ہیں آیت نمبر 276۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دے گا، اللہ سود کو گھٹا دے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دے گا۔ وَاللَّهُ، کیونکہ اللہ لا يحب، وہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اثیم، ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو، یعنی سود کا مرتکب ہونے والا، سودی کاروبار کرنے والا اور سود اپنانے والا اللہ کی نظر میں کفار اثیم ہے۔ کفار بروزن فعال، یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نظر میں سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ یمحق ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ماہی کا، یمحق، کسی چیز کا مٹ جانا، یعنی وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کو آپ سمجھے کہ وہ مٹ چکی ہوتی ہے۔ جیسے چاند ہوتا ہے نا، جب آخری اس کی پہلی راتیں ہوتی ہیں یا پھر آخری راتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہی لفظ جو ہے وہ سود کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم 2 پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے سود کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، ہم سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے سود کے اثرات، اور پھر ہم اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے۔ سوشلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سنگ دلی پیدا کرتا ہے، انسان کو سیلفش بنا دیتا ہے، انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے، کمینہ بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اسے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنا ہر کام پہلے وہ یہ سوچے گا اس میں میرا فائدہ کیا ہے، اگر اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو وہ کام کرے گا، ادروائز وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ رویہ کیا رویہ ہے؟ یہ خود غرضی کا رویہ ہے، اور اسے کسی کے نفع اور نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی وہ مطلب آئی ڈونٹ کیئر والا اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا مال میرے پاس آنا چاہیے۔ مال کو جوڑ کر رکھنا، ہر مہینے اپنے سود کا مال وصول کرنا، اور پھر اس کو جو ہے وہ گن کر رکھنا، تو یہ اس کے اندر کنجوسی اور بخیلی پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اعلیٰ ظرفی پیدا کرتا ہے، دوسرا وہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، اس کے اندر سیلفشنس نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا، دوسروں کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، وہ سیلفش نہیں ہوتا۔ یہ رویہ ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، سافٹ کارنر رکھتا ہے، وہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے، جو اس نے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں، اب جو اس کے پاس زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے کر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، ان کو ایسے کاروبار شروع کر کے دیتا ہے جس سے وہ بھی ترقی کر سکیں، اور صرف امیر نہ ہو بلکہ غریب بھی۔ ایسے تو نہیں تھا کہ حضرت عمر کے دور میں اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ کوئی صدقہ و خیرات لینے والا بچہ ہی نہیں تھا، کجا یہ کہ کوئی سود لے یا سودی کاروبار کرے، کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں بچا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو صدقہ و خیرات دیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ فرمایا 2 چیزیں اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے
نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ دو انعام اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دیتے ہیں، سیٹسفیکشن کا، اور پھر کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بیماریوں کا خوف، مال کے کم ہو جانے کا خوف، اولاد کی نافرمانی کا۔ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ان کو فرما بردار اولاد، برکت والی دولت، بیماریوں سے پاک فیملی، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اس چیز سے۔ جبکہ سود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کا کاروبار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود سے کمایا ہوا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کاروبار ایک دم ڈوب جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ بندہ جو سودی کام کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا مال نکالے گا اس سے۔ اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، آپ دیکھیں گے ہر سوسائٹی کے اندر ایسے مہاجن لوگ اور ایسے مہاجن کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں، اور بڑی ان کی وہ سخت شرائط ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سود کی قسطیں ہوتی ہیں وہ اتارتے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ تو ختم ہوتی ہیں، اولاد کو بھی جو ہے وہ ورثے میں خود اور قرضہ دے کر جاتے ہیں، جبکہ نیک لوگ اپنی اولاد کو ورثے میں دولت دے کر جاتا ہے، اور ایک سود کا کاروبار کرنے والا اولاد کو قرضے کا بوجھ دے کر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، خود بھی وہ قرضہ اتار رہا ہے، اولاد بھی قرضے اتار رہی ہے، اور اتنی محنت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور جب محنت کر کے محنت کی کمائی اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اس سے سودی قسطیں دینی ہوتی ہیں، سود کا پیسہ دینا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ فیملی پر صحیح طرح سے خرچ کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات پر صحیح طرح سے خرچ کر سکتا ہے، کام سے اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، زندگی میں اس کے لڑائی جھگڑا بیماریاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور سود جو قرض ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور بس وہ جو ہے وہ سودی قسطیں دینے پر وہ لگا رہتا ہے۔ یہ تو انڈیویجول معاملہ ہے، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ضروریات زندگی کے لیے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے سود پر قرضہ لیتے ہیں۔ لیکن جو سودی کاروبار ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ کاروبار ڈوبنے لگا ہے، شرح سود پوری نہیں ہو رہی، وہ فوراً اپنے شیئرز نکال لیتے ہیں، اور کاروبار جو ہے وہ ایک دم تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک دم ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے، جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، اور سود کا کام کرنے والوں کو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کی زندگی میں آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ اولاد کا غم، اور اولاد کی نافرمانی، اور پھر بیماریوں کا بوجھ، اور پھر دل سے غم کا نہ جانا، ہر وقت ٹینشن میں وہ رہتا ہے، ہر وقت اس کے اندر ایک خوف سوار رہتا ہے اس کے اوپر، اور وہ خوف کیا ہے، وہ خوف یہ ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے، اور پھر یہ کہ کیا میری اولاد جو ہے وہ بھی یہ قرضے دیتی رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ غم ہے، یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک سود کا لین دین کرنے والے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دیتا ہے، اور یہ اس کی سزا کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کو کوئی بہت کفر کرنے والا گناہگار پسند نہیں ہے، اور یہاں پر کفار اور اثیم وہ ہے جو سودی لین دین کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جو سود پر لین دین کرتا ہے اس کی زندگی پھر ٹینشنوں سے بھر جاتی ہے، ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے، قسط دینی ہے، قسط کیسے پوری کریں، اور پھر قسطیں دینے کے باوجود بھی وہ جو سودی رقم ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی سے پناہ مانگنی چاہیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک ہو سکے سود سے بچنا چاہیے، اور دوسری طرف جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ مال ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، قرض حسنہ دیں۔ قرض حسنہ بھی اس میں آتا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب مال ہوتا تھا لوگ ان سے قرضہ لینے آتے تھے، لوگ ان سے قرض لیتے تھے، وہ لوگوں کو قرض دیتی تھیں اور پھر معاف کر دیا کرتی تھیں، واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، معاف کر دیا کرتی تھیں۔ تو اس طرح سے آسان
بغیر سود کے آسانیاں پیدا کرنے والا قرضہ دیں، صدقہ و خیرات دیں، لوگوں کے کام آئیں۔ کوئی غریب ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، اس کی بچی کی شادی میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کاروبار ہے، بے روزگار ہے، کاروبار کرنے میں اس کی مدد کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دسترخوان سجا لیں، آپ کھانے پکا کر دیں، صرف یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے جیسے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، یہ نہیں۔ بہترین قسم یہ ہے کہ آپ کسی کو روزگار مہیا کر دیں، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں، کسی کو کوئی تعلیم سکھا دیں۔ یہ محبت اور اخوت اور بھائی چارے سے بڑا ہوا معاشرہ ہے جو صدقہ و خیرات پیدا کرتا ہے، جو اسلام پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔